السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ جمع قرآن کے عنوان پر میں نے آدھی بات عرض کی تھی کہ قرآن کریم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے کس طریقے سے کی ہے۔ شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن اتارا تو دلوں پر القاء فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی قرآن کو لکھوایا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن بعد میں لکھا گیا، یہ غلط بات ہے۔ قرآن لکھا تو گیا نبی کے زمانے میں، نبی کے سامنے، ہر آیت آپ نے صحابہ کو لکھوائی ہے، مگر قرآن مجید ایک جگہ جمع کسی گھر میں نہیں تھا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گھر میں قرآن مجید کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھا، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حافظیں، یادداشت اتنی مضبوط عطا فرمائی تھی کہ جو سنتے تھے یاد ہو جاتا، اور اس کو نمازوں میں، نفلوں میں، تہجد میں اور رمضان میں خاص کر اس کو دہراتے، یاد کرتے اور اپنے بچوں کو یاد کراتے رہتے، اور ہر نیا اسلام میں داخل ہونے والے کو قرآن سکھاتے۔ تو اس طریقے سے قرآن سینہ در سینہ محفوظ ہوتا جا رہا تھا۔ مگر جب جنگ یمامہ پیش آئی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جس میں ایک بڑی تعداد حضرات صحابہ کی جو حافظ قرآن صحابہ تھے ان کی شہادت ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا خیال کیا کہ قرآن اگر ایک جگہ جمع نہیں رہا، ایسے اگر حافظ قرآن ایک دو اور جنگوں میں شہید ہوتے چلے گئے
تو پھر قرآن کی حفاظت کا بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ قرآن ضائع تو نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا میں حفاظت کروں گا، مگر ہماری تو ذمہ داری ہے حفاظت کرنے کی، اللہ ہمارے اوپر ذمہ داری ڈالا ہے۔ تو اگر بڑی جماعت حافظ قرآن کی شہید ہو جائے، بعد میں اس کی حفاظت کی طرف اگر توجہ دیں تو مشکلات بڑی پیش آئیں گی، اس لیے ابھی سے اس کا کوئی انتظام کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے دی اور انہوں نے اختلاف کیا، بعد میں بڑی تفصیل کے ساتھ جو میں نے گزشتہ جمعہ بتلایا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دے کر مختلف لوگوں کے پاس جو قرآن گھروں میں الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے جو موجود تھا، ان سے لے کر دو گواہ کے ساتھ ایک ایک آیت ایک ایک لکھاوٹ کے لیے بھی لے کر لکھ لیا گیا، اور جو جس کے پاس تھا وہ اسے ویسے ہی واپس کر دیا گیا، اور پورا قرآن پہلی مرتبہ ایک بڑے تھیلے کے اندر بھر کر جمع کیا گیا، اور یہ حضور کی بیویوں میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رکھا گیا کہ اگر ضرورت پڑے لکھنے کی تو اس کے اندر سے لے کر ہم لکھ لیں گے، جس کو یاد کرنا اسے دے دیں گے، وہ یاد کر لے گا۔ لیکن کبھی دوبارہ اس کی ضرورت نہیں پیش آئی، کیونکہ حضرات صحابہ کو خود اس کا احساس ہو گیا کہ حافظ قرآن ہونا کتنا ضروری ہے، تو اس شہادت کے بعد میں گھر گھر کے اندر حافظ قرآن بننا شروع ہو گئے۔ جو لوگوں کو ذہنوں میں یاد تھا نا، اسی کے ذریعے سے ماں باپ اپنے بچوں کو، بڑے لوگ چھوٹوں کو، رشتہ داروں آپس میں ایک دوسرے کو، اور جو نئے نئے مسلمان آتے تھے جو مسلمان بن کر وہ کسی بھی ایک صحابی کو استاد بنا لیتے، ان سے دین کے مسائل بھی سیکھ رہے، قرآن بھی یاد کر رہے، تو اس طریقے سے مستقل حافظ قرآن بننے کا سلسلہ شروع ہوا، اور جتنی اس کی ضرورت تھی الحمدللہ اس ضرورت کو پورا کر لیا گیا۔ تو اس لیے اب لکھ کر رکھنے کی اپنے پاس ضرورت اس دور کے صحابہ کو محسوس نہیں ہوئی، کہ جب ایسے ہی دلوں میں یاد ہے، ذہنوں میں محفوظ ہو رہا ہے، اور ہم ذہنی حافظ ایک دوسرے کو بناتے چلے جا رہے ہیں، تو اب پھر لکھنے کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی۔ ہاں، جس کو ضرورت ہوتی، کبھی کوئی آیت دیکھنا ہوتا تو کسی سے پوچھ لیتے اور وہ دیکھ لیتے اس کے اندر، تو بس صحیح ہو جاتا، ویسے کوئی غلطی پیش نہیں آتی تھی۔ جو حافظ قرآن ہوتے تھے اگر کوئی کبھی کچھ غلطی کر دیتے، بھول جاتے، تو فوراً حکمہ دیتے کہ یہاں یہ آیت موجود ہے۔ تو ایسی کوئی بڑی پریشانی کی بات صحابہ کو لاحق نہیں ہوئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت 2.5 سال کا زمانہ مکمل ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی لمبے زمانے میں یہ سلسلہ چلتا رہا، اور وہ قرآن کا تھیلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے لے کر اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رکھا گیا، کیونکہ اگر کبھی کچھ دیکھنے کی ضرورت پڑی تو بیٹی کے گھر آرام سے جا سکتے ہیں۔ مگر ان کے بھی زمانے میں اسے کچھ لینے کی، اسے کی کوئی شکل دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ ایک تو صحابہ حافظ بنتے گئے، تابعی بنتے گئے، تبع تابعین کو بناتے جا رہے ہیں، اور اسلامی فتوحات کا بھی زمانہ بہت طویل ہوتا گیا، علاقہ پھیلتا گیا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی حکومت بہت زیادہ دور دور تک، قیصر و کسریٰ فتح ہو جا رہے ہیں، یمن، شام، سیریا جو آج کے زمانے، یہ تمام علاقے فتح ہوتے چلے جا رہے ہیں، عراق کے علاقے اور افریقہ کے علاقوں میں داخل ہو گئے، یہاں تک صحابہ کرام جانے لگے۔ تو اب ان کا زیادہ تر رجحان اسلامی فتوحات کی طرف رہا، اور قرآن کے جمع کرنے یا اس کو کتاب کی شکل دینے کی کوئی ضرورت بھی پیش نہیں آئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بس شروع میں رائے انہوں نے ہی دی تھی، انہی کی رائے پر قرآن جمع کیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد کوئی کام قرآن پر دوبارہ نہیں ہوا، تقریباً 12 سال تک۔ ان کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، یہ جو ہماری خلافت راشدہ کا جو سلسلہ ہے، جس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، ابھی کوئی کچھ واقعہ ان کا باقی ہے،
اسی میں حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارنامے وہ بھی باقی ہیں۔ یہاں اس جنگ یمامہ کے بعد میں قرآن کا جو مسئلہ آیا تو میں اس کو آدھا ادھورا کرنے کے بجائے مکمل قرآن اس شکل میں کیسے آیا اس کی ایک تفصیل، ایک کڑی بیان کر دیتا ہوں اس جمعہ، پھر اپنے اسی واقعے کی طرف واپس آئیں گے جہاں سے جنگ یمامہ کے بعد سے پھر کیا ہوئے حالات۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جو حضرت عمر کے زمانے کے فتوحات تھے، بہت دور دور تک اسلام پھیلا تھا، اب اسی مملکت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو انہوں نے بھی انہی جنگوں کو دور دور تک پھیلایا، اسلام دور دور تک پھیلانے کے لیے محنتیں کرتے رہے، لیکن درمیان میں ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ افریقہ کے علاقوں وغیرہ سے جنگوں میں شامل تھے، ایک مرتبہ وہاں سے واپس مدینہ آئے، ایک شکایت، ایک درخواست لے کر آئے خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آ کر کہنے لگے کہ امیر المؤمنین ایک بڑا اہم مسئلہ درپیش ہے، آپ اس کی طرف فوراً توجہ کیجیے، ورنہ ہو سکتا ہے بہت زیادہ امت میں انتشار ہو جائے گا، اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہ میں جن جن علاقوں میں گیا وہاں مسلمان تو نئے نئے مسلمان جو عجمی لوگ ہیں، عجم جو عرب کے نہیں ہیں، عربی جاننے والے نہیں ہیں، جن کی زبانیں الگ الگ، جیسے ایران اور عراق کے اندر فارسی زبان بولی جا رہی ہے، عجمی لوگ عربی کے علاوہ جن کی زبانیں ہیں وہ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب وہ قرآن سیکھ رہے ہیں صحابہ سے، جو قرآن جاننے والے ہیں ان سے قرآن یاد کر رہے ہیں۔ قرآن تو یاد کرنا ٹھیک ہے، مگر وہ لوگ قرآن لکھ بھی رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ اب لکھتے ہوئے بعض جگہ کسی آیت کا ترجمہ مطلب اگر صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا، دوسری زبان کے لوگ ہیں تو وہ لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ حضرت اس لفظ کا معنی کیا، اب بتا دیتے ہیں کہ اس کا معنی یہ، تو وہ اپنا لکھا ہوا قرآن میں بازو میں اس کا ترجمہ لکھ لیتے ہیں، اس کی تشریح لکھ لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے قرآن جو لوگ اپنی طرف سے لکھ رہے ہیں اس کے اندر، یعنی یاد کر کے جو لکھ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، تو اس کے اندر کہیں کہیں حاشیہ یعنی سائڈ میں کچھ نوٹ لکھ رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ اور بعض لوگ حضور کی حدیث، اس آیت کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا صحابہ سے سنتے ہیں، تو قرآن کی آیت کے نیچے حدیث بھی لکھ رہے ہیں، وہ بھی عربی میں، قرآن بھی عربی میں ہے، تو کہیں یہ قرآن اور حدیث گڑمڑ نہ ہو جائے، مکس نہ ہو جائے، کہیں حدیث کا کوئی لفظ قرآن کے اندر شامل نہ ہو جائے۔ اللہ حفاظت کرے گا، مگر بعد میں اگر کسی نے ایسی گڑبڑی کر دی تو پھر اس کو الگ کرنے، اس کو سمجھانے میں بڑی محنت لگے گی۔ ابھی سے آپ ایک کام کر دیجئے، ایک مسئلہ لکھاوٹ کا، دوسرا مسئلہ تلاوت کا۔ پڑھنے کا یہ تھا کہ قرآن مجید 7 طریقوں پر اتارا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن 7 حرفوں پر اتارا گیا۔ 7 حرف کا مطلب ہے 7 طریقے ہیں عربی زبان میں ہی۔ قبیلے قبیلے کے اندر کچھ الفاظ کے بولنے کا انداز بدلتا ہے۔ ہماری اردو میں بھی کرناٹک والوں کی اردو کا انداز الگ ہے، آندھرا والوں کی اردو کا انداز الگ ہے، حیدرآباد والوں کی اردو، وہ بھی اردو بولتے مگر انداز الگ الگ ہے نا، لکھنؤ والوں کی اردو الگ پڑتی ہے، تو الگ الگ زبانیں ہیں، ایک زبان اردو ہے مگر لب و لہجہ بدلتا ہے۔ تو ایسے عربی میں بھی قبیلے قبیلے کے اندر ایک ایک قبیلے والے عربی کا ایک ورڈ الگ طریقے سے پڑھتے، دوسرے والے الگ طریقے سے۔ اللہ نے اس کی اجازت دی تھی کہ تمہارے قبیلوں میں جو لفظ بولا جاتا ہے اسی کے مطابق یہاں یہ لفظ بول سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے اہدنا الصراط المستقیم، صاد ہم پڑھتے، ایک قرات والے وہاں صاد جہاں آتا وہ لوگ زاد پڑھتے، اہدنا الصراط المستقیم، جائز ہے۔ اسی طریقے سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایک قبیلے والے پڑھتے ہیں، اور ایک غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی صحیح ہے مگر آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا، ہم نے کبھی ویسا پڑھا ہو علیہم ولا الضالین۔
علیہم ولضالین، یہ بھی پڑھتے ہیں، صحیح ہے۔ والضحى واللیل اذا سجا، ایک طریقہ پڑھنے کا یہ ہے، اور ایک طریقہ والضحى واللیل اذا سجے، کہیں سن کر آپ شروع مت کر دینا، حرام ہو جائے گا، آپ نہیں پڑھیں گے، جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں مگر آپ نہیں۔ یہ وہ لوگ پڑھ سکتے ہیں جو اس لینگویج کے ماہر ہیں، جس کو اس زبان کی پوری مہارت حاصل ہے کہ کہاں ایسا پڑھتے ہیں، کیوں ایسا پڑھتے ہیں، کیا مطلب اس کا، کیا طریقہ اس کا۔ جو لوگ اس پوری اس قرات سے واقفیت رکھتے ہیں وہ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک فن مقرر کیا گیا کہ اس کا ایک علم ہے، 7 طریقوں پر قرآن پڑھنے کا مستقل 7 قرات، آج بھی وہ طریقے موجود مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ 7 طریقوں سے قرآن پڑھنا، جو لوگ قاری کورس کرتے ہیں، قاری مستقل ایک الگ کورس ہے، حافظ قرآن، پورا قرآن بغیر دیکھے کے پڑھنا، بائی ہارٹ کر لینا، یاد کر لینا، وہ حافظ قرآن کورس۔ اس کے بعد قاری کورس، یہ 7 لینگویج، 7 لب و لہجے، عربی ہی لینگویج ہے مگر پڑھنے کے سٹائل الگ، طریقے الگ الگ، یہ 7 طریقوں سے پڑھنا ایک فن ہے، مستقل کتابیں ہیں اس کی تمام باریکیوں کے ساتھ جو فن حاصل کرے گا اسے جائز ہے وہ طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس کو بھی پڑھنا ہے، یہی ایک طریقہ جو کتابوں میں لکھا موجود ہے، اب یہ کس نے لکھا، کیوں لکھا، یہی تو بتا رہا ہوں میں۔ پوری دنیا میں اب ایک ہی طریقہ ہر جگہ آپ کو ملے گا، لیکن 7 جائز ہے، ایک طریقہ رواج پا گیا، کیوں؟ یہی وجہ پیش آئی، ہر صحابی جو جس قبیلے والے ہیں اس قبیلے کے مطابق قرآن پڑھ رہے، جو ان کے ہاتھ پر ایمان میں داخل ہو رہے ان کو اپنا طریقہ سکھا رہے قرآن کا، جائز تھا۔ ایک اور قبیلے والے صحابی ایک علاقے میں گئے، ان کے ہاتھ پر لوگ مسلمان ہوئے، ان کو قرآن سکھا رہے اپنے قبیلے کے حساب سے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے کرناٹک میں آئے کوئی آدمی، یہاں آ کر کوئی ہماری ساتھ جماعت میں چلنا پھرنا شروع کر دے، ہماری زبان میں اس کو ہم سمجھاتے جائیں گے، بات کرتے جائیں گے، جو لوگ یہاں چند سال رک جائیں گے ہماری اردو سیکھ جائیں گے۔ تمل ناڈو کے علاقے میں چلے جاؤ آپ، وہاں بھی اردو بولتے ہیں مگر ان کی اردو ایک الگ ڈھنگ کی ہوگی، جو وہاں رہ جائے گا اس کا بھی لب و لہجہ انداز ویسا بن جائے گا۔ تو میرا یہ جائز تو تھا، چل رہا تھا، مگر ہو کیا رہا تھا، یہ جو نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے وہ ایک طریقے سے سیکھ رہے، یہ ایک طریقے سے سیکھ رہے، کبھی یہ دونوں آپس میں ملتے یا چند لوگ آپس میں ملتے قرآن پڑھتے، تو اب جس کو ایک طریقے سے پڑھنا آیا ہے دوسرا طریقہ معلوم نہیں تو یہ فوراً اس سے کہتا تم نے غلط پڑھا، ایسا نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے حضرت فلاں صحابی تھے انہوں نے مجھے یہ سکھایا، کہ نہیں ایسا نہیں، ہمارے حضرت فلاں صحابی تھے انہوں نے ایسے سکھایا۔ اب یہ آپس میں اختلاف کرنے لگے، میرا طریقہ صحیح نہیں، میرا صحیح۔ ایک اور طریقے سے پڑھنے والے ملے، انہوں نے اپنا پڑھ کے سنایا تو کہنے لگے یہ تم غلط پڑھ رہے ہو۔ تو 7 طریقوں سے جائز ہے مگر ایک طریقہ کسی نے سیکھ لیا تو دوسرے طریقے والے اس کو غلط کہنے لگے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے ہم لوگ تو جانتے ہیں 7 طریقے جائز، مگر جو نئے مسلمان ہیں ان کو کیا پتا، اب یہ لوگ ایک طریقہ جانتے باقی 6 طریقوں سے واقف نہیں ہے، جو دوسرا پڑھنے والا ملا تو اس سے لڑ رہے ہیں۔ تو آپس میں کہیں ایسا انتشار نہ ہو جائے کہ اس لہجے سے پڑھنے والوں کا الگ فرقہ، اس لہجے سے پڑھنے والوں کا الگ فرقہ، ان کی ایک جماعت، ان کی ایک جماعت، ٹکڑے ٹکڑے نہ بن جائیں، اس لیے آپ ایک کام کیجئے، قرآن مجید 7 حرفوں کے بجائے ایک طریقے پر لکھ کر آپ لوگوں میں پھیلا دیجئے اور بتا دیجئے کہ بھئی جو 7 باقی 6 طریقے بچیں گے، جو اس کا علم حاصل کرے گا وہ پڑھے گا، ایک طریقہ پوری امت ایک طریقے پر چلے گی، یہ آپ شروع کیجئے۔ اب سمجھ رہے ایک نیا
مسئلہ پیش آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، جو صحابہ کرام موجود تھے اس زمانے کے جو بڑے بڑے صحابہ، ان سے مشورہ کیا۔ تمام صحابہ کرام کی رائے یہی آئی کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے، امت میں انتشار نہیں ہونا چاہیے، تو آپ ایک کام کیجئے، ساتوں جائز ہیں تو ایک طریقہ رائج کر دیجئے، باقی 6 طریقے جس کو حاصل کرنا ہے وہ کسی ماہر استاد سے سیکھ کر پڑھے۔ تو جب یہ بات طے پائی تو پھر اسی صحابی جو پہلی مرتبہ قرآن لکھے تھے نا، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کو بلایا گیا۔ اب تقریباً 12-15 سال کے بعد بلا رہے ہیں۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بوڑھے بھی ہو گئے تھے، کمزور بھی ہو گئے تھے۔ اب ان کو پھر ذمہ داری دی گئی کہ قرآن جمع کرو آپ، پھر سے جو لوگوں کے پاس لکھا ہوا ہے، صحابہ کرام سے انہوں نے لیا ہو، حضور کے زمانے میں لکھا گیا ہو، 2 گواہوں کی موجودگی میں وہ قرآن جمع کرو، اور جو یہاں تھیلے میں لکھا رکھا ہے اسے اور اسے ملاؤ، تاکہ لوگوں کے پاس اب جو تحریریں لکھاوٹ میں ہیں وہ ان کے پاس نہ رہے، واپس لے لو، اب دوبارہ نہیں دیں گے۔ اب ایک مستقل قرآن اب لکھا جائے گا، یہ قرآن سب کو دیا جائے گا، مطلب نیا نہیں، وہی قرآن پڑھنے کا ایک طریقہ رائج کیا جائے گا، باقی 6 طریقے وہ جو ماہر ہیں وہ پڑھیں گے، باقی لوگ نہیں پڑھیں گے۔ یہاں کچھ لوگوں کو سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، اچھا نیا قرآن لکھ رہے، نیا نہیں، 7 طریقے جائز تھے، یہ صحابہ جانتے تھے اس کو، اس لیے جاننے والے ماہرین صحابہ نے غور و فکر اور مشورہ کر کے قرآن مجید کو لکھنے کا کام شروع کیا ہر ایک جگہ پر۔ اب پھر اعلان کیا گیا کہ بھئی جس کے پاس قرآن لکھا ہوا موجود حضور کے زمانے کا وہ لے کر آؤ، اور 2 گواہوں کے ساتھ لاؤ، 2 گواہ ہونا چاہیے، ایک خود صحابی لائیں گے اور ایک اس کے ساتھ میں گواہ ہوگا۔ اب اس طریقے سے پہلے ہی ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا، صحابہ جانتے تھے، اب جلدی جلدی لا کر قرآن کی آیتیں پیش کرنے لگے۔ یہ تھیلے میں بھی جو قرآن تھا اب نکالا گیا، اب اسے اور وہ لانے والی آیتیں دونوں کو کیچ کر ملا کر دیکھ لیں، ہاں دونوں برابر ہیں، یہاں پر بھی ویسے لکھا ہے، یہاں پر بھی ویسے لکھا ہے، تو ان دونوں کو دیکھ کر مستقل ایک جگہ قرآن اب لکھا گیا۔ اب یہ بھی ایک جگہ پہلے سے جو موجود تھا وہ بھی سب ایک جگہ ملا لیا گیا کہ اب واپس نہیں دیں گے، کیونکہ لکھاوٹ میں فرق نہ ہو جائے، پڑھنے میں فرق نہ ہو جائے۔ اب حکومت کی طرف سے مستقل ایک قرآن جاری کیا جائے گا، سب کو اسی کی تلاوت کرنا ہے۔ تو اب یہ سب اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو ضعیف تھے، ان کے ساتھ اور صحابہ کرام جو قاری تھے، ان کو جمع کیا گیا، مستقل ایک ٹیم صحابہ کی ایک جماعت بٹھائی گئی۔ تمام صحابہ جو حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے، وہ سب قرآن کی آیتوں کو چیک کرتے، ملاتے، بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کی آیتوں کو پھر سے لکھا گیا، اور جو لوگوں کے پاس تھا وہ سب واپس یہاں رکھ کے جمع کر لیا گیا کہ اب یہ واپس نہیں دیں گے۔ پورا قرآن جمع ہوا، مگر پھر ایک آیت نہیں آئی۔ جیسے پہلی مرتبہ 2 آیتیں سورہ توبہ کی آخر کی نہیں آئی تھی، بعد میں بلایا گیا تو خود لکھنے والے صحابی زید بن ثابت اس کے گواہ تھے، انہوں نے اس کو لے لیا۔ ایک اور آیت نہیں آ رہی تھی، 21ویں پارے کے آخری صفحے میں سورہ احزاب کی آیت ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ آیت نہیں آ رہی تھی، بار بار اعلان کیا گیا کہ بھئی کسی کے پاس کچھ آیتیں ہیں تو لاؤ، جلدی سے لاؤ۔ تو ایک صحابی حضرت خزیمہ ابن ثابت، پہلی مرتبہ ابو خزیمہ ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ 2 آیتیں تھیں، دوسری مرتبہ حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 1 آیت لے کر آئے کہ میرے پاس ہے۔ کیوں نہیں آ رہے تھے؟ کہ میرے پاس جو دوسرا گواہ پہلے موجود تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ صحابی جو گواہ تھے اس کے، ان کا انتقال ہو گیا، میں اکیلا ہی ہوں، تو اس لیے میں گواہ کے بغیر لانے سے ڈر رہا تھا۔ تو اب کیا کریں؟ 2 گواہوں کے ساتھ لے رہے تھے، ایک آیت کا ایک گواہ موجود ہے، دوسرا گواہ پہلی بار تھا، دوسری مرتبہ میں اس صحابی کا انتقال ہو گیا، تو اب ایک ہی گواہ باقی، ایک آیت بغیر
جو ہمارا قانون صحابہ نے بنایا تھا، ہر آیت 2 گواہوں کے ساتھ لیں گے، ایک آیت کے لیے ایک گواہ کی کمی پڑ رہی تھی۔ صحابہ نے اتنا اہتمام کیا۔ اب غور و فکر کیا گیا تو فوراً بعض جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ آیت کون لا رہا ہے؟ کہا خزیمہ ابن ثابت۔ اچھا خزیمہ کون ہے جانتے ہو؟ صحابہ نے بتلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک یہودی سے حضور نے ایک گھوڑا خریدا، بات چیت ہو گئی تھی کہ مدینہ جا کر میں تمہیں اس کی قیمت دے دوں گا۔ جب مدینہ آئے تو یہودی کو راستے میں کوئی اور دوسرے گراہک مل گئے، انہوں نے قیمت بڑھا کر پوچھی کہ ہم اس سے زیادہ دیں گے۔ اب حضور اس کی قیمت دینے گئے، اس نے انکار کر دیا کہ میں نے تو نہیں بیچا، کیونکہ اچھی قیمت میں بک رہا تھا نا۔ تو یہودی مکر گیا۔ نبی کہنے لگے تم نے مجھے بیچ دیا، یہ گھوڑا میرا ہو گیا، قیمت تم لے لو۔ تو اس نے کہا میں نے تو نہیں بیچا، ہاں اگر کوئی گواہ ہے تمہارے پاس پیش کرو۔ سفر میں تھے، کوئی گواہ نہیں تھا۔ اب حضور کہہ رہے تم نے بیچ دیا، وہ کہتا میں نے بیچا۔ اب وہ کہہ رہا ہے اگر آپ کے پاس گواہ ہے تو پیش کرو، میں یہ گھوڑا آپ کو دے دوں گا، قیمت لے لوں گا۔ تو آپ ابھی دیکھ ہی رہے تھے کہ گواہ کس کو پیش کرے، کوئی تو نہیں تھا۔ حضرت خزیمہ جو تھے نا، یہی وہ وہاں موجود تھے، وہ آئے اور کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے خریدا ہے اور تم نے بیچا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے گواہی دی، یہودی نے کہا ٹھیک ہے، میں جب گواہ آ گیا تو گھوڑا آپ کا ہو گیا، قیمت لے کے چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خزیمہ تم جس وقت میرا یہ کاروبار ہوا تھا، میں نے خریدا اس نے بیچا، تب کوئی نہیں تھا، تم بھی نہیں تھے، مگر تم نے گواہی کیسے دی؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو وحی اترتی ہے اسے بھی تو میں نہیں دیکھتا، آپ پر جو وحی اترتی ہے وہ بھی تو میں نہیں دیکھتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جبریل آئے تھے، یہ آیتیں سنا کر گئے، تو میں آنکھ بند کر کے مان لیتا ہوں کہ آپ سچ بولتے ہیں۔ تو آپ دین کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ حقیر سی دنیا کے بارے میں آپ جھوٹ کیسے بولیں گے؟ اس لیے میں نے آپ کی بات کو گواہ کے طور پر پیش کر دیا کہ حضور نے کہہ دیا تو سچ ہے، میں نے مان لیا آپ کی بات کو، اس لیے میں نے بغیر دیکھے کہ بھی گواہی دے دی۔ تو ایک واقعہ تھا، اس موقع پر حضور نے فرمایا خزیمہ ایک ایسا شخص ہے اگر کسی بھی مسئلے میں کبھی ایک اکیلا گواہی دے تو اس کی ایک کی گواہی 2 کے برابر۔ یہ وہ صحابی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں ان کو یہ تمغہ دیا، یہ ایوارڈ دیا، یہ تحفہ دیا کہ خزیمہ تمہاری اس گواہی پر کہ اتنے یقین کے ساتھ جو تم سچی گواہی دے رہے ہو، آج کے بعد سے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی جھگڑے میں، کہیں پر بھی ہر جگہ 2 گواہ چاہیے۔ اگر خزیمہ گواہی دے دے گا تو ایک کی گواہی 2 کے برابر سمجھی جائے گی، یہ حدیث ہے حضور کی۔ تو صحابہ نے کہا بھائی تم اکیلے 2 کے برابر ہو، اب تمہارے پاس یہ آیت موجود ہے تو حضور نے تمہارے ایک کو 2 کے برابر قرار دیا، تو تم 2 کے برابر ہو تو لاؤ تمہاری آیت ہم لے لیتے ہیں۔ تو وہ جو اصول تھا نا، ہر آیت کو 2 گواہ چاہیے، وہ اصول صحابہ کا ٹوٹا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حفاظت کا انتظام فرمایا، تو اس آیت کو صحابہ کرام نے اپنے حافظے سے ملایا اور اس جو جمع شدہ قرآن کا اس نے ملایا، تو وہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ آیت لکھی ہوئی موجود پائی، صحابہ کو یاد بھی تھی، تو اس آیت کو لے لیا گیا۔ اب ماشاءاللہ پورا قرآن مکمل ہوا، ایک بڑا سا قرآن لکھا گیا۔ اب اس کے اندر سورے الگ کیے گئے، پہلی مرتبہ کے سوروں کی ترتیب جو 114 سورتیں ہیں، پہلے کون سا سورہ، بعد میں تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ ترتیب کے ساتھ سورے در سورے لکھے گئے، اور ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھا گیا۔ اس سے پہلے یہ ترتیب نہیں تھی، ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بسم اللہ قرآن کے اندر بھی ایک آیت ہے اور الگ سے بھی قرآن کے باہر بھی ایک الگ آیت ہے۔ اسی لیے 19ویں پارے میں سورہ نمل کے اندر
حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ایک جگہ بسم اللہ آئے گا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے۔ ایک اور بسم اللہ ہے جو ہر سورے کے شروع میں لکھا جاتا ہے، تو یہ قرآن مجید کی مستقل آیت ہے، یہ کسی سورے کا حصہ نہیں ہے، کسی سورے کا حصہ نہیں۔ اسی لیے تراویح میں جب پورا قرآن سنایا جاتا ہے تو پورے قرآن میں کہیں نہ کہیں ایک جگہ تو بھی کسی سورے کے شروع میں بسم اللہ زور سے پڑھ کر سنانا ضروری ہے۔ اگر نہیں سنائیں گے تو بسم اللہ والی آیت رہ جائے گی۔ ہر جگہ یہ بسم اللہ سورے کے شروع میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھوایا، حدیث کی وجہ، اپنی طرف سے نہیں، حضور کے فرمان کی وجہ سے۔ پھر سورے کی ترتیب الگ رکھی گئی، مگر ایک جگہ پریشانی پیش آئی، وہ ہے سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ 9ویں پارے میں سورہ انفال آخر میں شروع ہوتی ہے، 10ویں پارے کے پارے کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ اس پر بسم اللہ نہیں لکھا گیا، ابھی بھی آپ دیکھ لیجیے وہاں بسم اللہ نہیں ملے گا، تو سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے۔ کیوں؟ صحابہ کرام میں یہ اختلاف ہوا کہ یہ سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ دونوں ملا کر ایک سورہ ہے یا دو الگ الگ سورے ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کیونکہ انفال سورے کے اندر جو آیتیں، جو مضمون، جو واقعہ، جس ٹائپ کی آیتیں اس میں موجود ہیں، توبہ سورے کے اندر بھی ویسی ہی آیتیں، مطلب مضمون سیم ہے، اسی سے ملتا جلتا ٹاپک ہے سورہ انفال میں بھی، سورہ توبہ میں بھی۔ تو یہ دو سورتیں اگر الگ الگ ہیں تو مضمون ایک جیسا ہے، تو اس لیے کیا اس کو الگ کریں یا ملا کر لکھیں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو اس لیے بہرحال اس کو سورہ توبہ نام الگ دے دیا گیا، مگر بسم اللہ نہیں لکھا گیا، کہ جس کو پکا معلوم ہو جائے کہ یہ دونوں ایک سورے ہیں تو وہ بسم اللہ نہ پڑھیں، جس کو پتا چلے کہ یہ الگ الگ سورے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے، شروع سے اگر کوئی آدمی قرآن پڑھتا آ رہا، سورہ انفال پڑھتے 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 سورہ توبہ شروع کرنے آیا، اب آگے پڑھنا ہے تو بسم اللہ پڑھے بغیر سورہ توبہ پڑھتا ہوا چلا جائے گا۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ بازو بازو سورے ہیں، اگر کوئی دونوں سورتیں ایک ساتھ پڑھ رہا ہے تو درمیان میں بسم اللہ نہیں پڑھے گا۔ ہر سورے کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے، مگر اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ ہاں اگر کوئی آدمی مستقل اسی سورے سے پڑھنا شروع کر رہا ہے تو وہاں اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے، کیونکہ قرات کی شروعات ہی وہاں سے ہو رہی ہے۔ تو جب بھی قرآن شروع کیا جائے گا اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے، تو شروعات سورہ توبہ سے ہیں تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں گے۔ اگر پڑھتے پڑھتے درمیان میں سورہ توبہ آیا تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، یہ اصول بنائے گئے۔ بہرحال دوستو، بہت سارے لوگ ان چیزوں سے واقف تو نہیں ہیں، کم سے کم اپنے دین کی ایک بہت ضروری نالج ہے، معلومات ہیں، ان چیزوں کو معلوم کر کے رکھنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہوتی ہے ایسی چیزیں مسلمانوں کو معلوم ہوتی ہیں غیروں کی طرف سے، وہ لوگ پیش کرتے ہیں کہ تمہارا قرآن کب جمع کیا گیا، کس نے جمع کیا، کیسے جمع کیا، تو اس کی کیا گارنٹی ہے؟ مسلمانوں کو تو پتا نہیں، وہ پڑھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، معلوم نہیں کرتے۔ غیر جب اعتراض کرتے ہیں تو بغلیں جھانکتے ہیں کہ ہاں بھئی صحیح کی غلط کی کسے معلوم۔ تو اس لیے کم سے کم اپنے دین کی جڑ ہے قرآن، تو اس کے بارے میں اتنا نالج اور جانکاری رکھنا ہر مسلمان کے بچے پر فرض ہے۔ تو اس طریقے سے پہلی مرتبہ قرآن لکھا گیا، اور لکھاوٹ جو قرآن کے اندر الفاظ لکھے گئے ہیں، جیسا لکھا گیا ویسا ہی لکھنا فرض ہے، اس کو چینج نہیں کر سکتے۔ ہاں پڑھ سکتے ہو الگ الگ طریقے سے، مگر لکھاوٹ یہ رسم الخط توقیفی ہے۔ یہ علمی جملے کہہ رہا ہوں میں، رسم الخط لکھاوٹ کا جو طریقہ، سٹائل، الفاظ کے لکھنے کا جو سٹائل ہے قرآن کا، یہ لوح محفوظ میں جیسا ہے ویسا نبی نے لکھوایا ہے، تو لکھیں گے ویسے ہی، پڑھیں گے 7 طریقوں سے، مگر جس طریقے سے پڑھیں گے ویسا لکھنا جائز نہیں ہے۔
لکھیں گے یہی طریقہ. ہاں جو جانتا پڑھنے والا پڑھے گا الگ الگ طریقوں سے، مگر لکھاوٹ ایک ہی طریقے سے ہوگی. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا، اور تقریباً 5 یا 7 قرآن ایک ہی شکل کے لکھے. اور لکھنے کے بعد جن جن علاقوں میں گورنر موجود تھے ان علاقوں میں، عراق میں، ایران میں، مصر میں، ان علاقوں کے اندر ایک ایک قرآن روانہ کیا گیا. ایک قرآن مدینہ منورہ میں، ایک مکے میں بھیجا گیا، اور وہاں کے گورنروں کو حکم دیا گیا کہ تمام لوگوں سے اعلان کر دو کہ جس جس کے پاس بھی قرآن اب تک لکھا ہوا موجود ہے وہ سب تمہارے پاس جمع کر دیں، اور یہاں سے اب قرآن جو آیا ہے اس شکل میں لکھیں اور اسی کو پڑھنا شروع کریں، اور اسی کے مطابق بغیر اختلاف کے سب لوگ اس قرآن کو تلاوت کریں. اور لکھنا ہے تو اسی طریقے سے لکھیں گے. اب جو پرانی لکھاوٹ ہے وہ سب جمع کرو، اور جمع کر کے اس کو ضائع کر دو، جلا کر راکھ کر کے راکھ دفن کر دو. تو اس طریقے سے لکھنے کے بعد یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بڑا تھیلا جمع کیا تھا نا، یہ اور لوگوں کے پاس سے جو لیا گیا وہ سارا قرآن جلا دیا گیا. کیونکہ اب اس طریقے سے لکھنا نہیں، اب ایک جگہ جمع کیا گیا ہے تو اس طریقے سے قرآن لکھا جائے گا اور اس کو اب نقل کیا جائے گا. تو ہاتھوں سے لکھتے لکھتے قرآن جمع کیا گیا لوگوں کے پاس. اب بہت سارے جو شوقین لوگ تھے پورا قرآن لکھ لیتے تھے اور اپنے گھروں کے اندر لے جاتے. پڑھانے والے استاد تھے وہ بھی لکھ کر رکھ لیتے، طلبا کو پڑھاتے. مگر جیسا قرآن اب ہمارے پاس ہے نا ویسا نہیں لکھا گیا تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے عرب والے لوگ قرآن مجید یا عربی لینگویج، حضور کا خط ملتا ہے ایک، آپ کو یوٹیوب پر بھی مل جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بادشاہوں کو خط لکھے ہیں ان خطوط کے نقشے، ایک اوریجنل کاپی آج بھی دارالعلوم دیوبند کے اندر موجود ہے. حضور کا خط جس کے اندر حضور کی سیل مہر لگی ہوئی ہے ابھی بھی، ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. حضور کا ایک رومال ہے جو دارالعلوم دیوبند کے اندر ہے، میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، آج بھی محفوظ ہے الحمدللہ. اس کی ہسٹری لکھی گئی، چونکہ اٹکل پچو نہیں تو کوئی بھی ڈال دیا اور لکھ دیا حضور کا نام کہ کہاں سے کس صحابی نے لیا تھا، کس کو دیا تھا، کس ملک کے اندر پہنچا تھا. مملکت عثمانیہ نے یہ دارالعلوم دیوبند کو جنگوں کے زمانے میں یہ ڈر ہوا کہ حضور کا تبرک کہیں ضائع نہ ہو جائے، تو اس لیے دارالعلوم دیوبند کو ہدیہ کیا. الحمدللہ وہ رومال بھی موجود اور حضور کا وہ خط بھی موجود ہے. تو اگر آج آپ وہ تحریر دیکھو گے عربی پڑھنے والے بھی اس خط کو نہیں پڑھ پائیں گے، کیونکہ جو الفاظ لکھے جاتے نا اس کے اندر نقطے نہیں ڈالتے تھے. نقطے جیسے لکھے ہوئے ہیں عربی کے اندر الحمدللہ رب تو با کے نیچے ایک نقطہ، عالمین یا کے نیچے 2 نقطے جو ڈالتے نا، تا کے اوپر 2 نقطے، سا کے اوپر 3 نقطے، یہ نقطے عرب والے ڈالتے نہیں. اور اس سے بڑی مزے کی بات یہ زبر زیر پیش ہے نا یہ بھی نہیں ڈالتے. جزم، تشدید، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، مد، کیا بھی نہیں، سادہ لکھتے تھے. صرف الحمد الف لام ہا میم دال، لام لام ہا را با، الف لام عین لام میم یا نون، الحمدللہ رب العالمین. زبر زیر پیش، جزم، تشدید، مد، نقطے کچھ نہیں. تو سوچو پڑھیں گے کیسے؟ تو یہ ہمارا مسئلہ ہے، پڑھیں گے کیسے؟ پریشانی ہماری ہے، عرب والوں کی کوئی پریشانی نہیں تھی. اس کو یوں سمجھ لو جو لوگ اردو پڑھتے ہیں، اردو پڑھنے والے حضرات اردو لکھتے تو اردو میں بھی زبر زیر پیش ہم لوگ نہیں ڈالتے، معلوم. اور اردو بڑے آسانی سے پڑھتے ماشاءاللہ، زبر زیر پیش کے بغیر بھی پڑھ لیتے ہیں. کسی بھی زبان میں یہ زبر زیر پیش کا سسٹم نہیں ہے، عربی کے اندر ہی ہے. وہ بھی کب آیا سناتا ہوں میں آپ کو.
صحابہ نہیں ڈالتے تھے زبر زیر پیش، ان کی لینگویج تھی، ان کا طریقہ تھا، وہ جیسے دیکھ لیتے پورا پڑھ لیتے کہ یہاں کون سا نقطہ ہے، یہاں کون سی حرکت زبر زیر پیش ہے، جانتے تھے، پڑھ لیتے تھے۔ تو ایسا قرآن لکھا گیا جس میں نقطے نہیں، جس میں زبر زیر پیش نہیں، یہ تمام چیزیں کچھ نہیں، سادے حروف۔ اب یہ بھی پڑھنا بڑا مشکل ہے ہمارے لیے، زبر زیر پیش جو لگے ہوئے ہیں وہ پڑھنا آج والوں کو مشکل ہے، تو وہ کتنا مشکل ہوتا۔ آج تو اتنا آسان ہے، بریانی کی طرح تیار موجود ہے، صرف تھوڑا سا دیکھو زبر زیر پیش ملاؤ، پڑھتے جاؤ، کتنا مجمع ہے جو قرآن پڑھنا جانتا ہے۔ یہ آسان کر کے آپ کو برتنوں میں پیش کیا گیا کہ تیار بریانی کھا لو، مگر وہ پڑھنا بھی آج موت ہے، نہیں آتا۔ اس زمانے میں قرآن کیسے بنایا گیا، آسان کیا گیا، لوگوں کو پڑھنے کے لیے کیا کیا ضرورتیں پیش آئیں، تو اس حساب سے صحابہ نے اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلیاں کی، مطلب وہ اللہ ہی کی طرف سے سکھایا گیا، جو یاد تھا نا وہ اسی طریقے سے پڑھتے تھے، لکھاوٹ میں تبدیلیاں، مطلب جیسے حروف لکھے گئے، کہیں پھر اس کو غلط نہ لے لیں، قرآن میں تبدیلی کی گئی، مطلب جیسے مولانا طارق صاحب کا جو مسئلہ ہوا تھا نا، ایسی باتوں میں ہوتا ہے تبدیلی، مطلب زبر زیر پیش نہیں تھا، سمجھ لیں۔ تو اس کو اب ایک زمانہ چلتا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کرایا، جس کے پاس بھی قرآن جتنا بھی لکھا ہوا ہے وہ واپس یہاں بھیج دو، اس قرآن سے کاپی کرو، نقل کرو۔ سب لوگوں نے عمل کیا، سب نے اپنا اپنا جو قرآن تھا جس کے پاس بھی واپس بھیج دیا، مگر ایک صحابی کے پاس قرآن تھا، انہوں نے وہ قرآن اپنے پاس مرتے دم تک رکھا، جمع نہیں کیا۔ عراق کے علاقے میں ایک صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، بڑے صحابی رضی اللہ عنہ، بڑے زبردست صحابی، ان کے پاس اپنا ایک لکھا ہوا قرآن تھا۔ جب اعلان ہوا دارالخلافت سے کہ اپنا اپنا قرآن جمع کرو، انہوں نے نہیں جمایا، اپنے پاس چھپا کر رکھے تھے، پھر وہ جو قرآن آیا اس سے بھی نقل کر لیتے، اس کو بھی پڑھتے پڑھاتے، مگر اپنا قرآن جمع کرنے کا جو حکم تھا وہ نہیں کیا، اپنے پاس رکھے رہے۔ بعد میں شاگردوں کو معلوم ہوا کہ حضرت آپ نے یہ قرآن جمع نہیں کیا، حکومت کا اعلان تھا، امیر المؤمنین کے حکم کے خلاف آپ نے کیا، تو یہ خیانت ہو گئی نا، کہ بھئی جس کے پاس بھی جمع کر دو، حکم ہوا اور آپ نے نہیں جمایا، مطلب آپ نے خیانت کی، جو دینا تھا نہیں دیا، خیانت ہو گئی نا۔ جب شاگردوں نے پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں میں نے خیانت کی ہے، اور جان بوجھ کر میں نے خیانت کی، ہونا بول کے کہ میں خیانت کروں، اور میں نے خیانت کی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا، شاگردوں نے، حضرت آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ خیانت کرنے والا اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا؟ کہاں پکڑا جائے گا، اسی لیے تو میں خیانت کیا ہوں۔ کہا کیا مطلب؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی نبی اپنے فرض نبوت منصبت کے اندر غلول یعنی خیانت نہیں کرتا، کوئی بھی نبی۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَمَن یغلل، اور یاد رکھو جو کوئی بھی خیانت کرے گا یأتی بما غل یوم القیامہ، اپنی خیانت کی یعنی لوگوں کی ماری ہوئی چیزیں لے کر قیامت میں اللہ کے دربار میں پہنچے گا، اپنی خیانت کے ساتھ آئے گا۔ تو اس آیت کی وجہ سے میں نے قرآن اپنے پاس رکھ لیا کہ اللہ نے کہا ہے جو خیانت کی چیز ہے وہ لے کر قیامت میں آئے گا، تو میں قیامت کے میدان میں آؤں گا تو رب کا قرآن لے کر آؤں گا کہ میں نے اللہ تیرا قرآن خیانت کیا تھا، اپنا لکھا ہوا۔ اب اس کو سمجھ کر آپ کہیں مسجد کا قرآن اٹھا کے مت لے جانا کہ ہم بھی خیانت کریں گے۔ وہ ایک شوقین لوگ تھے، اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا، اپنی ملکیت، اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا اپنی ملکیت تھی، حکومت کا اعلان تھا کہ جمع کرو، انہوں نے نہیں جمع کیا، اپنا مال تھا، صرف ایک حکم کو انہوں نے توڑا تھا، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے قیامت میں خیانت کے ساتھ آؤ گے تو میں رب کے دربار میں جاؤں گا تو قرآن لے کر جاؤں گا اور کہوں گا اللہ تیرے قرآن سے محبت تھی اس لیے میں نے رکھ لیا تھا۔
یہ ادائیں ہیں حضرات صحابہ کی. تو بہرحال اب یہ قرآن مجید لوگوں میں عام ہوا. تو یہ جو ایک شکل میں ہمیں قرآن نظر آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا جامع القرآن. اصل میں جامع الناس علی القرآن، تمام لوگوں کو ایک قرآن پر جمع کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے خلیفہ. جب ان کا بھی دور ختم ہوا، چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا. انہوں نے قرآن پر کیا کام کیا؟ ہر خلیفہ کے زمانے میں کچھ قرآن کے اوپر محنت ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بس قرآن یہی اب لوگوں میں پھیلتا گیا، چلتا گیا، پڑھتے گئے. اب اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی انتشار نہیں، ہر جگہ ایک جیسا قرآن ہے. ماہر لوگ 7 طریقوں سے پڑھتے ہیں مگر لکھاوٹ ایک طریقے سے ہے. مگر ایک اور مصیبت پیش آئی. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک عجمی آدمی جو عربی سے واقف نہیں، نیا اسلام میں داخل ہوئے اور وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. سورہ توبہ کی آیتیں تھیں، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ. یہاں ایک عجمی آدمی جو عربی نہیں جانتا تھا، اس نے ایسا لفظ پڑھ دیا، حضرت علی اچھل کے بیٹھ گئے. کیا پڑھا؟ وَعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، بریء، بیزار ہے، من المشرکین، تمام مشرکوں سے، وَرَسُولِهِ، پڑھا اس نے، اللہ بیزار ہے تمام مشرکوں سے اور اپنے رسول سے بھی اللہ بیزار ہے. نعوذ باللہ. وَرَسُولِهِ، ایک لفظ انہوں نے پڑھ دیا کیونکہ زبر زیر پیش لکھے ہوئے نہیں تھے نا، تو اس نے یوں پڑھ دیا. حالانکہ وہاں ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، مطلب ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول دونوں مشرکوں سے بیزار ہیں. اس کو پڑھنے والے نے ورسولہ کی جگہ ورسولہ پڑھ دیا کیونکہ لکھا ہوا نہیں تھا، زبر زیر پیش نہیں، تو ترجمہ بدل گیا. کیا ہو گیا؟ اللہ مشرکوں سے بھی بیزار اور اپنے رسول سے بھی بیزار. نعوذ باللہ. یہ پڑھتے ہی سنے حضرت علی اور فوراً جوش میں کھڑے ہو گئے کہ کیا پڑھا تم نے؟ تو حضرت مجھے تو ایسے ہی لگا کہ نہیں وہ رسولہ ہے. تو اب یہ سوچے کہ یہ تو میرے سامنے پڑھے، میں نے پکڑ لیا، میں نے صحیح کیا، پتہ نہیں کتنے لوگ گھروں میں وہاں یہاں کیا کیا پڑھتے ہوں گے. اب اگر اس کو صحیح نہیں کیا گیا تو پھر قرآن کے اندر گڑبڑیاں، معنی، مطلب میں خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. تو اب اس کی اصلاح کرنا چاہیے، کچھ تو اس کا حل نکالنا چاہیے. تو کہا بھئی اب عربی لینگویج کا گرامر کیا ہے؟ پہلے گرامر صحابہ جانتے نہیں تھے، بس عربی ہے، پڑھتے جا رہے، بولتے جا رہے. جیسے ہماری اردو زبان ہے، اردو زبان کا گرامر جانتے کوئی کہ کیا گرامر ہے اردو کا؟ کچھ نہیں. جب سے پیدا ہوئے اردو بولتے جا رہے، پوری زندگی اردو بولتے ہیں مگر گرامر کا ہمیں عطا پتہ کچھ نہیں. پھر بھی صحیح بول لیتے. گرامر مطلب کس کو مذکر بولنا، کس کو مؤنث بولنا، کس کو آ رہا ہے، کس کو آ رہی ہے، یہ مذکر مؤنث، کس کو پریزنٹ حال بولنا، کس کو فیوچر مستقبل بولنا، کس کو پاسٹ ماضی میں بولنا، یہ ماضی مستقبل حال. اس طریقے سے واحد بولنا، ایک سنگولر میں بولنا، پلورل میں بولنا، واحد جمع استعمال کرنا، یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ہر زبان کے اندر گرامر ہوتا ہے. تو عربی کا گرامر اب تک مستقل طور پر موجود نہیں تھا. حضرت علی نے ایک تابعی کو حکم دیا، ابو الاسود الدؤلی ایک آدمی تھے، ان سے کہا کہ بھئی عربی زبان کے جو نحو، علم نحو کہلاتا اسے، اس کا نام رکھا گیا النحو. یہ علم نحو کو تم کیا کرو، اس علم کو پورے اس کے قواعد، اس کے قوانین کہ کون سا لفظ کیسا پڑھیں گے، کیوں پڑھیں گے، کہاں زبر آئے گا، کہاں زیر آئے گا، اور زبر اور زیر کے آنے سے معنی کیا بدلے گا، کون فعل بنے گا، کون فاعل بنے گا، کون مفعول بنے گا،
اب اس کے اندر کون سی چیزیں حروف میں آتے ہیں، کون سی چیزیں اسم میں آتی ہیں، کون سی چیزیں فعل میں آتی ہیں، اسم فعل حرف، اور اس کا عامل کون ہوگا اور عمل کیا ہوگا، یہ تمام چیزیں جو عربی کا گرامر ہے اس کو ایک فن، ایک علم کی شکل میں مستقل ایک علم بناؤ اس کا، اور اس کو لوگوں کو پڑھاؤ تاکہ قرآن مجید صحیح طریقے سے لوگ پڑھ سکیں۔ تو وہاں سے علم نحو کا ایجاد ہوا اور علم نحو شروع ہوا۔ اب جو لوگ بھی اسلام میں نئے داخل ہوتے، عجمی لوگ جو غیر عربی تھے، ان کو قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ قرآن کا گرامر پڑھایا جانے لگا۔ اب کسی کو قرآن کے اندر گرامر کی کچھ غلطی نظر آتی ہے تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ گرامر سے قرآن نہیں بنایا، قرآن سے عربی کا گرامر بنایا گیا۔ تو قرآن میں جو لکھا گیا ہے وہی صحیح، اگر گرامر اس کے خلاف نظر آ رہا ہے تو وہ گرامر کی خرابی ہے، قرآن کی نہیں۔ تو عربی گرامر جو بنایا گیا، یہ عربی قرآن کو دیکھ کر قرآن کے ماتحتی میں عربی کا پورا اصول و قواعد لکھے گئے۔ تو بہرحال یہ ہم مدرسوں میں طلبہ کو یہی سکھاتے ہیں، اسی کو 10 سال پڑھایا جاتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ، تفسیر، معنی اور مطلب بیان کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں پڑھنا ضروری، پورا قرآن کا گرامر، پھر اس کے بعد علم نحو کے ساتھ علم صرف آتا ہے، اور ایسے کئی 10-12 علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ علوم، یہ تمام علم جب بندے کو آئے اور اس میں مہارت پیدا ہو تو وہ آدمی قرآن کھول کر پڑھ کر اس کا ترجمہ، اس کا معنی، اس کی تشریح، اس کی توضیح، اس کی تفسیر کر سکتا ہے، ورنہ ہر ایرا غیرہ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا، ورنہ قرآن کو گڑبڑ کر کے چھوڑ دیں گے۔ ہاں پڑھ سکتے ہو، پڑھنے میں بھی پڑھنے کا طریقہ زبر زیر پیش ابھی نہیں لکھا گیا، صرف گرامر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وجود میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ بھی گزر گیا، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافتوں کا زمانہ، حضرت امیر معاویہ ان کا بھی زمانہ گزر گیا، ابھی گرامر وغیرہ چلتا رہا، مگر قرآن پر زبر زیر پیش ابھی بھی نہیں لگا تھا، نقطے ابھی بھی نہیں پڑے تھے۔ ایک ایسا حاکم گزرا ہے جو بڑا ظالم مشہور ہے، حجاج ابن یوسف۔ کچھ واقعات میں نے سنائے تھے، اس نے بڑا ظالم آدمی، کئی صحابہ کو اس نے شہید کر دیا۔ ایسا ظالم، اس نے جب دیکھا کہ قرآن پھر بھی عجمی لوگ جو عربی کے علاوہ بہت سارے ملکوں کے اندر دین پھیل رہا ہے، قرآن پڑھنے میں اب گرامر پڑھو، اس کے بعد قرآن پڑھو، یہ بڑا مشکل ہو رہا ہے، تو آسان کرنے کے لیے وہ بھی عربی آدمی تھا، اس نے کیا کیا، قرآن مجید کے اوپر زبر زیر پیش نقطے وغیرہ اس نے ڈالے۔ کس نے؟ حجاج ابن یوسف۔ یہ جو آج ہمارے سامنے قرآن زبر زیر پیش نقطے وغیرہ کے ساتھ جو ملتا ہے، یہ حجاج ابن یوسف کا لکھا تیار کیا ہوا۔ مگر اس کو یاد رکھو، حضرات صحابہ جو پڑھتے پڑھاتے آ رہے تھے نا، اسی کے مطابق ڈالا گیا، اس سے ہٹ کر نہیں۔ اگر اپنی طرف سے کوئی ڈال دیتا تو اس میں کا ایک نقطہ بھی، کیونکہ صحابہ کو سفینوں میں کم سینوں میں زیادہ تھا قرآن، تو جو بھی لکھا ہوا آتا فوراً اس کو اپنے ذہن سے، حافظے سے ملا کر چیک کر لیا جاتا۔ آج بھی قرآن پرنٹ ہو کر آتا ہے تو بعض مرتبہ پرنٹنگ مسٹیکس آج بھی ہوتی ہیں، چھاپنے والے کہیں زبر زیر پیش چھوڑ دیتے ہیں، کہیں کچھ گڑبڑ کر دیتے ہیں، تو فوراً وہ قرآن مارکیٹ میں آتا ہے تو حضرات علماء حفاظ چیک کرتے، فوراً اس کو ریجیکٹ کرتے، واپس کرتے کہ تمہاری پرنٹنگ میں خرابی ہے، اس کو بدلو، ورنہ پرنٹنگ پریس بند کر دیا جائے گا، کہ قرآن کا ایک نقطہ، ایک حرف بھی کوئی اپنی طرف سے چینج نہیں کر سکتا۔
تو بہرحال دوستوں اور بزرگوں، اس میں اور بھی تفصیلات موجود ہیں، اتنی مختصر بات آپ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر حضرات خلفائے راشدین کے زمانے میں اس طریقے سے ہوتے ہوتے پورا قرآن اس شکل میں جمع کیا گیا، اور الحمدللہ آسان سے آسان بنا کر لوگوں کے لیے قرآن، عجمیوں کی خاطر ایسا قرآن نقل کیا گیا، ورنہ عرب میں آج بھی جو پیور عربستان کا جو سعودی کا جو قرآن آتا نا، اس میں آج بھی زبر زیر پیش نہیں ملتے آپ کو، لکھاوٹ سیم ہے، مگر اس میں آج بھی زبر زیر پیش وہ لوگ ڈالتے نہیں، کیونکہ ان کو بغیر زبر زیر پیش کے پڑھنا اچھا لگتا ہے، ان کی زبان ہے۔ جیسے ہماری اردو پر کوئی زبر زیر پیش ڈالے تو ہمیں عجیب لگے گا۔ بہرحال آخر میں اسی حفاظت قرآن اور حفاظت دین کے سلسلے میں ایک اہم بات پیش کرنی ہے، وہ ہے ہمارے اس ملک کے اندر موجودہ حکومت کی طرف سے پہلے سے بھی یہ کوششیں ہوتی آ رہی ہیں کہ قرآن کے احکامات، اسلامی احکامات، مسلمانوں کے جو اپنے عائلی اور شخصی جو مسائل ہیں، جیسے ہمارے قرآن کے اندر ہماری شریعت کے قوانین موجود ہیں، نکاح کے مسئلے ہیں، طلاق کے مسئلے ہیں، وراثت کے مسئلے ہیں، لے پالک کے مسئلے ہیں، خلا اور عدت کے مسائل ہیں، اور بھی ایسے جو ہماری عبادتوں کے، ہمارے اوقاف، وقف، جو زمینیں پراپرٹیز آتی ہیں کہ کسی نے کسی کو دے دیا دین کے خاطر، تو اس کے کیا مسائل ہیں، کون اس کا مالک بنتا ہے، تو یہ تمام جو ہمارے شریعت کے احکامات ہیں، اس ملک میں جب انگریز آیا تھا تو اس نے خود اسلامی احکامات کے اندر گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، تو اس زمانے کے حضرات علماء کرام نے فوراً اس کو بھانپا، سمجھ گئے، اور فوراً انگریز سے ٹکراتے ہوئے وہاں پر بھی انگریز کے زمانے میں بھی اپنا ایک الگ شریعت ایکٹ بنایا گیا 1937 کے اندر۔ 1947 میں ملک آزاد ہوا، اس سے 10 سال پہلے 1937 کے اندر شریعت ایکٹ کے نام سے مستقل ایک الگ ہمارا قانون بنایا گیا۔ اس کے بعد جب ملک آزاد ہوا تو جو ہمارا یہاں کا جو قانون بنایا گیا، یہاں کا جو ہمارا مستقل لا بنایا گیا، جو پورے ملک کے لیے ایک لا چلتا ہے، دستور ہند، جو ڈاکٹر امبیڈکر صاحب نے جو بنایا تھا، اسی کے ساتھ محمدن لا، شریعت کا لا، جسے مسلم پرسنل لا کے نام سے ایک الگ سے ایک اجازت دی گئی کہ بھئی مسلمانوں کے کچھ مسئلے ایسے ہیں جو پرسنل ہیں، اس میں یہ شریعت کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مسئلہ نہیں لیتے، جیسے نکاح، طلاق، ہمارے جو مسائل ہیں یہ ہم اپنے طریقے سے کرتے ہیں، تو اس کو ایک مستقل الگ لا بنایا گیا، اور اس کو 1972 کے اندر، 1972 کے اندر مستقل اس کو ایک پرمیشن دی گئی کہ مسلم پرسنل لا الگ سے ایک قانون ہے، اس کی اجازت ہے، مسلمان اپنا ایک دارالقضاء بنا سکتے، وہاں اپنے مسئلے جھگڑے وغیرہ جو سلجھانا وہاں حل کر سکتے، شریعت کے جتنے مسائل ہیں وہ اپنے قرآن حدیث کے حساب سے چل سکتے، اس کی اجازت تھی۔ مگر جو ہمارے اس ملک کے اندر جو فرقہ پرست طاقتیں جو مسلط ہوتی جا رہی ہیں، ان کی پہلے سے بھی کوشش یہی رہی ہے کہ اس شریعت لا کو ختم کر دیا جائے، UCC نافذ کیا جائے، یونیفارم سول کوڈ، کہ سب کے لیے ایک جیسا حکم، سب ایک طریقے سے نکاح کریں، سب کے شادی ایک جیسی ہو، سب کے طلاق خلا ایک جیسے ہوں، سب کے مسائل ایک جیسے، سب کو یعنی شریعت کو ختم کرنے کی کوشش۔ اسی میں سے وقف کے جو احکامات ہیں ہمارے، کہ ہماری مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے اور خانقاہوں کے لیے، درگاہوں کے لیے، قبرستانوں کے لیے، عیدگاہوں کے لیے جو زمینیں ہمارے مسلم حکمرانوں نے، نوابوں نے، بادشاہوں نے، یا جو زمیندار لوگ تھے گفٹ کیے، ہدیہ کیے،
کہ اللہ کے لیے مسلمانوں کے واسطے یہ زمینیں، یہ جائیدادیں، یہ پراپرٹیز وقف ہیں۔ اب ایسی جو زمینیں، اس کے اوپر میں نے تفصیل سے پہلے بتایا تھا، اب اس اوقاف کی، وقف کی پراپرٹیز کو ہڑپ کرنے کی ایک سازش حکومت کر رہی ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارا یہ جو پرسنل مسئلہ ہے نا، اس کو پرسنل رہنے نہیں دیا جا رہا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش، مسلمانوں کے بنیادی حقوق کو چھیننے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور اعلان ہو رہا ہے کہ ہم ہر حال میں اس وقف ایکٹ کو ختم کر کے رہیں گے۔ تو اس لیے حضرات علماء کرام کی اسی وقت میں ایک جماعت بنائی گئی تھی مسلم پرسنل لا کمیٹی کے نام سے، جس کے اندر ہر مذہب، ہر مسلک کے علماء، ذمہ داران، تمام لوگوں کی ایک جماعت ہے۔ وہ اس زمانے سے لے کر آج تک اس کی جب بھی ایسی کوئی بات حکومت چھیڑتی ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کو جواب دینے کے لیے یہ مسلم پرسنل لا کمیٹی باقاعدہ حرکت میں آتی ہے، اور ایسے حساس مسئلوں پر عوام کو بیدار کرنا اور حکومت کو سمجھانا کہ تم جو کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، اس کا ایک سبق سکھانے کے لیے ہر زمانے میں اس کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اس مرتبہ یہ جو وقف کے بارے میں مسئلہ کھڑا ہوا، اس کا حل کرنے کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک بڑا اجلاس ہر صوبے کے اندر کرتے آ رہے ہیں، جس کا ایک بہت اچھا اثر حکومت پر پڑ بھی رہا ہے۔ ہمارے شہر بنگلور کے اندر بھی ایک بہت بڑا اجلاس ہونے جا رہا ہے اسی مہینے کی 24 تاریخ کو بنگلور کے اندر، اس کا انشاءاللہ آگے بھی اعلان کیا جائے گا۔ مگر اس سے پہلے 14 نومبر کو، اگلے آنے والی جمعرات کو، اسٹار کنونشن ہال کے اندر ہمارے اس تمکور کی اندر بھی وہ جو مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے اس کی جو کمیٹی ہے، اس کے اندر بھی تمام شہر کے علماء، عمائدین، ذمہ داران بہت دنوں سے خریا تعلقے میں جا کر لوگوں کو سمجھا کر، کمیٹیوں کو بتا کر یہاں لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ تو آپ حضرات سے بھی ہماری گزارش، ان اپنے بنیادی حقوق کو جاننے اور سمجھنے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہے، اور حکومتیں کس طریقے سے آگے آنے والے زمانے میں بھی کیسے حملہ کرنے کی کوششیں کریں گے، یہ تمام چیزیں، اور اس کا جواب کیسے دینا چاہیے، ہمیں کیا قدم اٹھانا چاہیے، اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی جمعرات کے دن 14 نومبر اسٹار کنونشن ہال کے اندر بعد ظہر سے لے کر عشاء تک تقریباً یہ چلے گا۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے ضرور اس کے اندر 14 تاریخ کو شرکت کریں، اور ایسے ہی 24 نومبر کو انشاءاللہ بنگلور کے اندر ہوگا، اس کا اگلا جمعہ بھی اعلان کیا جائے گا۔ تو آپ حضرات اپنے دوست احباب کے ساتھ دونوں مجلسوں میں ضرور شرکت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان تمام محنتوں کو قبول فرمائے، اور قرآن کی، ہماری شریعت کی ایک ایک مسئلے کی اللہ تعالیٰ قیامت تک حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے مسجد کی ضروریات اور اخراجات کے لیے خوب دل کھول کر تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھیں وہ سنت پڑھیں۔